अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले मैं आज एक अनाउंसमेंट करूंगा, वो ये कि हमारा जो वेबसाइट का एड्रेस है उसमें थोड़ी सी तब्दीली है। तब्दीली ये है कि पहले हमारा वेबसाइट एड्रेस था www.alphanews.tv, लेकिन अब .tv की जगह .pk है उसमें। तो काफ़ी सारे लोग जो है मे भी उसे ब्राउज़ कर रहे हो, तो हमें कंप्लेंट्स भी आ रही हैं कि वो ब्राउज़ नहीं हो रहा। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अब हमारा जो वेबसाइट एड्रेस है वो .pk है .tv की जगह, यानी www.alphanews.pk। आज का हमारा जो टॉपिक है जी वो है महंगाई के ऊपर। हुकूमत जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है, यानी मुल्क में PMLN की और इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, और जो मुकम्मल तौर पर जो है हुकूमत इस वक्त फ़ेल है। इकॉनमी को कंट्रोल करने में मईशत गिरती जा रही है, और जो है महंगाई उसकी नतीजे में बढ़ती जा रही है। तो ये आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा इन्फ्लेशन रेट भी, और पाकिस्तान का जो फ्रीडम इकॉनमी रेट है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। फ्रीडम इकॉनमी रेट 48.8 है जी 2022 में, इस साल। और ये 2019-2020 में 55 और 54 तक गया था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। लेकिन दूसरी तरफ इन्फ्लेशन देखें तो इन्फ्लेशन रेट इस वक्त 7.5 आ रहा पाकिस्तान में। लेकिन वही इमरान खान साहब के दौर में देखें 2019 और 20 में, तो ये 4.6 से एकदम जंप किया था 6.2 के ऊपर। तो उस दौर में अगर मईशत कुछ बेहतरी की तरफ गई थी, तो उसके नतीजे में मुल्क में महंगाई भी बढ़ी थी। और इस वक्त जो हालात जा रहे हैं महंगाई के, डॉलर स्टॉक मार्केट में जो है अवेलेबल नहीं है, ब्लैक हो रहा है। और क्योंकि जो पेमेंटें इंटरनेशनली होनी होती हैं, जो आनी होती हैं, सारी डॉलर्स में होती हैं, US डॉलर्स में। तो इस वक्त जो है US डॉलर नापैद हो चुका है, और उसके नतीजे में आने वाले वक्त में जो है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और इसके लिए हुकूमत की कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी या कोई ऐसी प्लानिंग नज़र नहीं आ रही कि जिसके ऊपर ये कहा जा सके कि जी ये जो है महंगाई को कंट्रोल करेंगे। सैलाब, जहाँ दूसरी तरफ सैलाब की वजह से बहुत सारी फसलें तबाह हुई और मवेशी ज़ाया हुए, उसके नतीजे में अब सब्ज़ियाँ भी जो है बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं। और LCs के ऊपर सख्ती होने की वजह से तो बहुत से कंटेनर्स जो हैं वो पोर्ट के ऊपर ही हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने उसे कह दिया कि उन्हें क्लियर किया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया किसी किस्म का। जहाँ तक बात करें ना, तो वफाक हो या सूबाई हुकूमतें हों, बाकी कोई इस इंटरेस्ट में नज़र नहीं आ रहा कि आवाम के ऊपर किसी का कुछ हो, ध्यान हो। उनका सिर्फ यही है कि अगर वफाक को देखा जाए तो दूसरी जमातें कहती हैं कि वफाक वाले यानी PMLN वाले अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए आए हैं। कोई किसी किस्म का ताउन नहीं कर रहे सूबे वफाक के साथ। जब वफाक सूबों के साथ ताउन नहीं कर रहा, कुछ भी कहा जाए, पेश उसमें गरीब बंदा रहा। क्यों? महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, हर चीज़ की कीमतें जो हैं आसमान को छू रही हैं। आप आटा देख लें, आटा गवर्नमेंट ने 75 रुपये कीमत निकाली है, लेकिन आटा फिर भी नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ मुर्गी का गोश्त देखें, 450-500 रुपये के बीच में मुर्गी का गोश्त चल रहा है। दालें, घी, कोई चीज़ देख लें, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है पाकिस्तान में जो इस वक्त आवाम की भलाई के लिए सस्ती की जा रही हो, जब आवाम को किसी किस्म का किसी चीज़ में रिलीफ मिल रहा हो। और इस गिरती मईशत और बढ़ती महंगाई की सिर्फ एक ही वजह है। वो वजह ये है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो अपने इक़्तिदार के लिए जो है ना एक दूसरे से जंग लड़ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं, लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। क्यों? सबको यही है कि अगर गुजरी हुई जमात को देखा जाए तो उन्हें ये है, जो माजी की हुकूमत थी PTI की, कि हमारा इक़्तिदार चला गया, हमें सीट मिल जाए, किसी तरह से इलेक्शन हो जाए। जो मौजूदा हुकूमत है वो ऐसा कुछ नहीं कर रही। सूबों में देखा जाए तो KPK कुछ और है, सिंध कुछ और कर रहा है, पंजाब कुछ और कर रहा है। और ये नया ट्रेंड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पहली दफ़ा हो रहा है कि जो वज़राए आला हैं सूबों के, वो मौजूदा वज़ीर आज़म के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, बहतान लगा रहे हैं, या कह लें कि गलत अल्फाज का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि किसी तरह से कोई किसी किस्म का पॉजिटिव साइन जिससे नहीं जाएगा, तासुर नहीं जाएगा दुनिया को। तो इन हालात में हमारी मईशत, हमारी इकॉनमी बिल्कुल बेहतर नहीं हो सकती। और बात ये है कि ये लोग इलेक्शन की रट हर जमात ने लगाई हुई है
اور اقتدار کے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، تینوں بڑی جماعتیں ہیں پاکستان کی، ان تینوں سے ان کی کارکردگی پوچھی جائے تو وہ صفر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ الیکشن کمپینز کرنے کے لیے یا ووٹ مانگنے کے لیے عوام کے پاس جائیں گے، اپنے حلقوں میں جائیں گے، تو یہ کیا جواب دیں گے عوام کو؟ ہوگا صرف یہی، جیسے پہلے جھوٹے ڈکوسلے دیتے رہے عوام کو یہ لوگ، اسی طرح سے آگے بھی یہی کچھ ہوگا۔ جہاں کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں حکومت، ان کی جب حکومت تھی اس میں کرپشن بڑھی پاکستان میں، تو اب دیکھا جائے تو اب بھی پاکستان میں کرپشن کچھ کم نہیں ہوئی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جو محافظ ادارہ ہے ہمارا پولیس کا، اور جس نے سب سے زیادہ عوام کی شکایتیں سننی ہوتی ہیں، عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے، اور عوام جو ہے ان کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے ہیں، سب سے زیادہ کرپشن میں پہلے نمبر پہ وہ آ گیا۔ پھر جوڈیشری لے لیں تو جوڈیشری تیسرے نمبر پہ آ گئی۔ تو یہ کون سی تبدیلی، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ان حالات میں، کوئی انفلیشن پہ قابو نہیں کر سکتے آپ، کوئی کسی قسم کے عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے آپ، جب تک آپ ان ساری چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے۔ جو ایک غریب آدمی ہے پاکستان کو، اس کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ حکومت کس کی ہے، اس کو یہ چیز سمجھ آتی ہے صرف کہ مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ اس وقت دیکھا جائے تو غریب عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے کسی بھی قسم کا۔ اب اگر ہم بات کر لیں پاکستان تحریک انصاف کی، تو جلسے جو تھے ان کے وہ ختم ہو گئے، جو ان کا لانگ مارچ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز سے لے کے چیئرمین سے لے کے جتنے نمائندے ہیں باقی کے، سب کو دیکھ لیں کہ جنہوں نے آج تک جو دعوے کیے ان لوگوں نے، وہ سارے کے سارے یہ اس سے یو ٹرن لے گئے، اس سے پیچھے چلے گئے۔ ان کے لانگ مارچ، ان کے جلسوں کے نتیجے میں ہماری اکانومی جو ہے وہ نیچے گری۔ یقینی طور پہ میری اس بات سے جو ہے بہت سے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں وہ نہیں مانیں گے۔ اس جگہ پہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی جگہ کوئی اور جماعت بھی ہوتی نا، پاکستان مسلم لیگ ہوتی یا پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی، اور وہ اس طرح سے جلسے یا لانگ مارچ کر رہی ہوتی، تب بھی ملک کو اتنا ہی نقصان ہونا تھا جتنا اب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ آپ کے روڈز بند ہو جاتے ہیں، آپ کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں، اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے نا، وہ کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں رہتا۔ لوگوں کو یہی رہتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہو جائے، کیا ہو جائے، تو اس کی وجہ سے آپ کی معیشت گرتی ہی گرتی ہے، اور وہی نتائج جو ہیں وہ ہم لوگ اس وقت بھگت رہے ہیں، اور بڑے بھیانک اس کا رزلٹ آنے والے وقت میں، چند ماہ میں جو انفلیشن بڑھے گی، جو چیزوں کی شارٹیج ہوگی، اس سے پتہ چلے گا کہ ہماری جتنی حکومتیں تھیں، چاہے وہ ماضی کی ہوں یا موجودہ حکومت ہے، وہ سب کی پالیسیز جو ہیں نا وہ فیل ہیں۔ عمران خان صاحب اس وقت کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون والوں کو NRO 2 مل گیا، پہلا مشرف صاحب نے دے دیا، دوسرا جو ہے باجوہ صاحب نے دے دیا، اور دیکھا جائے تو بات یہ ہے کہ اگر ان کے کیسز عدالتوں سے ختم ہو رہے ہیں، تو آپ نے اپنے دور میں بھی ان کے لیے جو ہے نا کوئی ایسا ثبوت نہیں دیے تھے ان کے کیسز پہ، آپ کی ٹیموں نے، آپ کے شہزاد اکبر صاحب نے، یا اور جتنے لوگ تھے۔ تو بہرحال ان کے جب کسی مجرم کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہوگا ملزم کے، تو وہ مجرم ڈکلیئر نہیں ہو سکتا، تو وہ ملزم جو ہے وہ بری ہو جاتا اپنے ذمے سے، اس سے، مقدمے سے۔ اور آپ کے خلاف یہ ہے کہ اس وقت ہر کسی کو پتہ ہے کہ ڈکلیئر ہو چکی ہے ہر چیز، کہ آپ نے اپنے دور میں کرپشن کی، آپ نے گھڑیاں بیچیں، آپ نے اور بھی بہت سارے معاملات کیے جو آنے والے وقت میں کھلتے جائیں گے مزید۔ تو ان چیزوں سے انکاری نہیں کی جا سکتی، یعنی یہ جرم ثابت ہو چکے ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خان صاحب آنے والے وقت میں نااہل ہوں گے، انہیں 2023 کے الیکشن سے باہر کیا جائے گا، تو آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا کہ میں ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ لیکن میری جتنی پرانی ویڈیوز دیکھیں گے اس میں نے جو پریڈکشنز کی تھیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، الحمدللہ وہ ساری ٹھیک ثابت ہوئیں۔ اب ڈیلی میل بھی پہلے اچھا تھا کیونکہ اس نے شہباز شریف صاحب کے اوپر جو ہے الزام لگائے تھے، اور اب یقینی طور پہ وہ بھی جھوٹا ہو گیا، وہ بھی بک گیا ہوگا، بکاؤ ہو گیا ہوگا، کیونکہ اس نے معافی مانگ لی۔ باقی مزید بات نہیں کرتے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں، کیونکہ اس کے جو سپورٹر ہیں انہیں بات سمجھ نہیں آئے گی، ان کے لیے جو ہے زمینی خدا ہیں عمران خان صاحب جو ہیں، تو وہ جو کہہ دیں وہ ٹھیک ہے، جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، جو عمران خان کے خلاف بات کر دے وہ غلط ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے۔
تو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے. یعنی کہ خان صاحب کا کہا ہوا ان کے لیے حرف آخر ہے، ان کی جو بات ہے اس کے آگے کچھ نہیں ہے، پتھر کے اوپر لکیر ہے، اور خان صاحب چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو. بہرحال جو مین ٹاپک تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ جو مہنگائی ہے وہ کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے، اور الیکشن تو 2023 میں بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یقینی طور پہ انہیں ڈیلے کیا جائے گا کہ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے اس کے مطابق جو ہے یہ ڈیلے ہوں گے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ 2024 میں الیکشن ہوں گے. اور اگر 2023 میں ہو گئے تو خان صاحب اس دور میں الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے. انہیں کسی نہ کسی طرح 2023 کے الیکشن میں ان کی بڑھتی ہوئی جو مقبولیت ہے، لیکن وہ بڑھتی بھی نہیں، اب کسی حد تک کم ہوگی، کیونکہ جو باشعور لوگ ہیں یقینی طور پہ انہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر یہ آڈیوز آ رہی ہیں، یہ چیزیں ثبوت سامنے آ رہے ہیں، تو یقینی طور پہ خان صاحب بھی صادق اور امین نہیں ہیں. خیر جی، جاتے جاتے میں اتنا بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے نہیں جا رہا. نہ پاکستان کی پہلے ایسی سچویشن تھی، نہ اب ایسی سچویشن ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، اور نہ پاکستان کی سچویشن سری لنکا والی ہے. یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے، ہر سیاسی جماعت جو ہے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے اپنے اختلافات بھلا کے اپنے اندر جو ہے مفاہمت کا پیدا کر کے ایک دوسری جماعتوں کے ساتھ جو ہے ملک کی ترقی کے لیے اور عوام کی بھلائی کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا. کیونکہ جب عوام جو ہے وہ خوشحال ہوگی تبھی آپ لوگ جو ہے عزت اور وقار کے ساتھ حکومت کر سکیں گے، اور عوام سے ووٹ مانگنے کے لیے اپنے اپنے حلقوں میں جا سکیں گے. ایک چھوٹا سا پروگرام تھا جی مہنگائی کے اوپر. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.